جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ آپ کے دور کے کیا معاملات رہے اور بغداد کا حال کیا ہو چکا تھا، اسلامی حکومتیں آپس میں لڑ رہی تھی، نشہ عام ہو چکا تھا۔ لیکن سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کی طرف جب ہم جاتے ہیں، اللہ اکبر، ایسی کرامتیں، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو شان اس امت میں، معاف کریے، جو شان اللہ نے تمام نبیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام اولیاء میں وہ شان غوث پاک عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائی ہے۔ یعنی انبیاء میں سردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اولیاء کاملین، تمام اولیاء میں سردار اگر کوئی ہے تو وہ شیخ عبد القادر غوث اعظم جیلانی کی ذات ہے۔ ایک مشہور کرامت آپ نے بھی سنی ہوگی، اللہ اکبر، سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ آرام فرما رہے تھے اور محو خواب تھے۔ آپ کو سوتا ہوا دیکھ کر ایک چور خانقاہ میں داخل ہوا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، غوث اعظم اس شخصیت کا نام ہے کہ اللہ اکبر، کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث کے دربار سے ملتی ہے، کسی کو قطبیت ملتی ہے تو غوث کے دربار سے ملتی ہے۔ اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ جسے چاہے ولایت دے دے، جس سے چاہے ولایت چھین لے۔ چور نے دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی سو رہے ہیں، اور سنا یہ ہے کہ آپ بڑے قیمتی جبے پہنا کرتے تھے، بڑے قیمتی جبے۔ چور داخل ہوا اندر خانقاہ میں، حضور آرام فرما رہے ہیں، آپ کے جبے کو پکڑا چوری کی نیت سے، اور ابھی جبہ ہاتھ میں ہے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے آنکھ نہیں کھولی، ایسے ہی فرماتے آ جائیے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ آنے والے کون تھے جانتے ہیں؟ انہیں حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، غوث پاک ابھی بھی آنکھ بند کرے ہوئے ہیں، آ کر کہا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ فلاں شہر کے اندر وہاں کے قطب کا انتقال ہو چکا ہے، وہاں کے قطب پردہ کر چکے ہیں، دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اب اس شہر میں قطب کون ہوگا؟ دیکھو یہ پاور اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ کسی کو قطب بھی بنانا ہو تو دربار غوث سے بنایا جاتا ہے۔ اب وہاں کا قطب کون ہوگا؟ غوث پاک نے بھی آنکھ بند کری ہے اور ایسے ہی فرماتے جاؤ، وہ دروازے کے پیچھے جو کھڑے ہیں انہیں ہی قطب بنا دو، آج سے وہ شہر کے قطب یہ ہوں گے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام پہنچے، اب وہ چور تھے نا، جبہ چرائے ہوئے کھڑے تھے دروازے کے پیچھے، کانپ رہے تھے، پکڑ جانے کا ڈر تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام گئے، دروازہ کھینچا اور فرمایا بھائی چلو، مبارک ہو، اللہ نے تمہیں قطب بنایا ہے، اب تم فلاں شہر کے قطب ہو۔ اب وہ جو کھڑے تھے چور تھے، تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہیں میرے ساتھ مذاق تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں میرے ساتھ مذاق تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، فوراً غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قدموں پر گر گئے، حضور میرے ساتھ یہ مذاق تو نہیں ہو رہا ہے۔ کہا عبد القادر جیلانی کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ وہ فرما دیا کرتا ہے، عبد القادر جو کہتا ہے اللہ وہ کر دیتا ہے۔ میں نے کہا ہے تو قطب ہوگا وہاں کا، تو تو قطب ہوگا۔ اللہ اکبر، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ حضور آپ جانتے ہیں میں کس نیت سے آیا تھا، میری نیت تو آپ کے جبے کو چرانے کی تھی، آپ جانتے۔ کہا ہم وہی چاہتے، تیری ڈیوٹی بدل کر دوسری ڈیوٹی دے دی جائے، تیری ڈیوٹی کو بدل دیا جائے۔ اللہ اکبر، ایک بزرگ نے کہا تھا کہ وہ جو چور تھا وہ چور ہی تھا، نیت یہی تھی جبہ چرانے کی، لیکن بجائے اس کے سزا دینے کے
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا ہاتھ کٹوا دیا جائے، چوری کرنے آئے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ رب العزت کبھی کبھی نسبتیں دیکھتا ہے۔ غور کرنا، اللہ نسبت دیکھتا ہے۔ وہ چوری کی نیت سے ہی آئے تھے، لیکن ہاتھ میں دامن کس کا تھا؟ ہاتھ میں جبہ کس کا تھا؟ یہی نسبت نے اللہ نے انہیں قطب بنا دیا، یہی نسبت نے اللہ نے انہیں اپنا ولی بنا لیا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، جب کوئی چوری کرنے آئے اور ہاتھ میں دامن غوث اعظم کا ہو تو وہ کسی شہر کا قطب بن جاتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پر اپنی جانیں نچھاور کر دے، پھر ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور کے نام پر دین اسلام کے عروج کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ ان کے مقام تک کوئی بھی غوث، قطب، ابدال، قلندر، نجبہ، شرفا کوئی نہیں پہنچ سکتے جہاں پر وہ صحابہ اکرام کی ذات ہے۔ وجہ صرف ایک ہے، انہیں نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، انہیں نسبت حضور کی ذات سے ہے۔ یہ واقعہ تو ہوا، اسی لیے تو جمیل قادری کہتے ہیں، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ احمد جہاں بانی، یہ حضرت شیخ احمد ہے نا، یہ بھی اس وقت میں اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ یہ شیر کی سواری کیا کرتے تھے، اور جس علاقے میں جاتے وہاں کے گاؤں کے، دیہات کے یا شہر کے لوگ جو ہے ایک گائے پیش کرتے تھے شیر کے لیے، بھوجن سمجھتے ہیں نا، شیر کے لیے گائے پیش کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت شیخ احمد شیر کی سواری کرتے ہوئے غوث پاک کے محلے میں پہنچ گئے۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے میں پہنچے اور کہا، جاؤ عبد القادر کی خانقاہ سے کوئی گائے لے آؤ، کوئی لنگر خانے سے گائے لے آؤ، اس لیے کہ ہمارا شیر کھا لے۔ کوئی پہنچا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں، شیخ احمد آئے ہوئے ہیں اور ایسی بات ہے، کہا ٹھیک ہے جاؤ ہمارے لنگر خانے سے گائے لے لو۔ آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے منع نہیں کیا، لیکن اسی دربار غوث کے باہر ایک کتا تھا، پلا ہوا کتا، پالا ہوا نہیں، پالا ہوا اور پلے ہوئے میں فرق ہے، پالا ہوا اور پلے ہوئے میں فرق ہے۔ پلا ہوا وہ ہے کہ ہمارے دسترخوان کی بچی ہوئی ہڈیوں کو باہر کھا لے، اسے کہتے ہیں پل جانا، خود سے پل گیا۔ اسی طرح ایک کتا غوث پاک کے دربار کے باہر پلا ہوا تھا، غوث پاک کے دسترخوان کی اللہ اکبر وہ چیزیں کھایا کرتا تھا، دربار غوث سے نسبت تھی۔ دیکھو نسبت کی بات بتا رہا ہوں۔ تو شیخ احمد کے لیے گائے ان کے شیر کے لیے گائے لی گئی، اور جیسے ہی گائے لے کر شیر کے سامنے جایا گیا تو اللہ اکبر، جیسے ہی شیر نے اس گائے پر جھپٹا مارا، اللہ اکبر حملہ کرنے کی کوشش کیا، یہاں شیر پہنچا نہیں تھا کہ کتے نے ایک پل کے اندر اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا، ایک پل کے اندر۔ اصول تو یہی ہے، شیر جنگل کا راجا ہوتا ہے، ہم نے تو یہی سنا ہے شیر جو ہے تمام جانوروں پر بھاری ہوتا ہے، لیکن جب ایک کتے کو دربار غوث سے نسبت ہو تو اصول ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ تو اسی لیے تو سرکار امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ایک کتے نے دم بھر کے اندر اس شیر کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ ذرا سوچو، وہ تو پلا ہوا تھا، اور شریعت مصطفیٰ کے اندر کتے پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر شریعت نے حکم دیا ہے، جیسے کھیت وغیرہ ہوتے اس کی حفاظت کے لیے، تو ایک پلا ہوا کتا، اس کا عالم یہ تھا کہ اسے صرف دربار غوث سے نسبت تھی، ایک پل کے اندر شیر کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اب سوچو پلے ہوئے کا عالم یہ ہے تو غوث اعظم کے در کا جو پالا ہوا ہو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی۔ اللہ اکبر، جو غوث اعظم کا پالا ہوا ہو اور وہ وقت کا عالم دین ہو تو اپنے وقت میں مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بن جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کتے کو ہے نا سگ کہتے ہیں، سگ کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟
کہ میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد. سگ ایک کو کہتے ہیں، ایک کتے کو، اور سگانے بغداد، سگان یہ اس کی جمع ہے، تمام کتوں کو مخاطب کر کے امام احمد رضا کہتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں رہ کر بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. کتوں کو کہہ رہے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں گے وہ کہ ہند میں رہ کر بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. یہ شان میرے غوث اعظم جیلانی دستگیر